روزہ دار کے لیے یہ 3 ایسے مسائل جو انسان کو جاننا چاہیے اور پہچاننا چاہیے۔ اس میں ہم لوگوں کو اس بارے میں جان کر کے اپنے روزے کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے، اور یہ 3 مسائل کون سے ہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور پورا ویڈیو دیکھیے اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ کیا رمضان کے مہینے میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے، وامٹ آ جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اگر منی نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم۔ جی ہاں، ایک سوال کیا جاتا ہے، اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہم سو جائیں روزے کی حالت میں اور سونے کے بعد منی خارج ہو جائے تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو اس بارے میں جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4403، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عن النائم حتی یستیقظ، کہ سویا ہوا انسان جب تک وہ جاگ نہ جائے، یعنی کہ اگر کوئی انسان سو رہا ہے اور وہ سوتے ہوئے میں اس کو منی خارج ہو جائے تو اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کا روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، نہ اس کے روزے پہ کسی طرح کا کوئی اثر پڑتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ انسان اٹھے اور اٹھ کر کے غسل کر لے اور اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اس کا روزہ باقی ہے، اس کا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس چیز کے بہت سے بھائی بہن شکار ہوتے ہیں، اس چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ ہمارا روزہ اس حالت میں نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہم سوئے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں اور سو کر ہم سوتے ہوئے میں ہم کو منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اس کو روک سکیں، چونکہ سویا ہوا انسان، حدیث میں الفاظ بتا رہے ہیں کہ سویا ہوا انسان کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا، وہ اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اگر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انسان اپنا روزہ پورا کرے، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ اٹھے اور اٹھ کر کے غسل وغیرہ کر لے۔ تو یہ اس کا جواب ہے حدیث میں۔ اور باقی 2 لوگ کون ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے۔ دوسرا انسان اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمْ، کہ بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا وہ انسان وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ، کہ مجنون انسان جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان سویا ہوا ہے اور اس سے منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے، وہ اٹھ کر کے غسل کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے، وامٹ آ جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ السلام علیکم۔ جی ہاں، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے بھائیوں بہنوں کی طرف سے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں اور اگر ہم کو وامٹ آ جائے، الٹی آ جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے یا روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 720، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے آ جائے، جسے الٹی آ جائے، اس پر روزے کی قضا لازم نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، کہ جو انسان جان بوجھ کر قے کرے اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ تو جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں خلاصہ کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 720، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں کسی انسان کو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو جس نے روزہ رکھا ہو یا جوان ہو جو روزے سے ہو، روزہ تو سب کو رکھنا چاہیے، فرض روزے سب پر لازم ہے، جو روزے سے ہو اس کو چاہیے کہ اگر اس کو روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو الٹی آ جانے سے اس کے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کا روزہ کوئی مکروہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس معاملے میں بہت سے لوگ اس بات میں غلو کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر منہ بھر کے قے آ جائے، منہ بھر کر الٹی آ جائے تو فلاں فلاں ہو جائے گا، یا اگر
تھوڑی کم مقدار میں آ جائے تو فلاں روزے میں فرق پڑ جائے گا. تو یہ سب فالتو باتیں ہیں, ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اگر تم کو قے آ جائے, اب وہ منہ بھر کر آئے یا تھوڑی سی آئے, وہ کھانے کے ساتھ آئے یا خالی پانی آئے, وہ کچھ بھی حالت ہو, کسی بھی طرح کا ہو, اگر آپ کو روزے کی حالت میں کسی بھی انداز میں یا کسی بھی شکل میں وامٹنگ ہو جاتی ہے, خود سے اگر وامٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کو چاہیے کہ اس روزے کو پورا کرے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر وامٹ کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ایسی کوئی چیز اپنے سامنے نہ ظاہر کرے, یا ایسی کوئی چیز کے اندر انسان نہ شامل ہو کہ جس سے اس کو قے آنے کی خدشہ ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور گمراہیوں سے اور گمراہ کرنے والوں سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان کے مہینے میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ کیا ہسبینڈ وائف میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ تو اس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 جس میں اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, کہ ہم نے روزوں کی راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں تم پر یعنی میاں بیوی پر راتوں میں ہم بستری کرنا حلال قرار دیا ہے. اسی آیت میں آگے ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں جب کہ ہم روزے میں نہیں ہوتے تو رات کے حصے میں جب ہم افطار کر لیتے ہیں, افطار کرنے کے بعد سے لے کر صبح سحری سے پہلے تک میاں بیوی ہسبینڈ وائف ہم بستری کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا. دراصل بات یہ ہے کہ پچھلی امت کے اندر یہ معاملہ تھا کہ افطار کے بعد سے حکم نہیں تھا کچھ کھانے پینے کا اور میاں بیوی کو آپس میں ہم بستری کرنے کا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر رحم کیا, اور رحم کر کے ہم لوگوں کو موقع دیا, اور اس موقع میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کی جو ایک خواہش ہے اس کو اللہ رب العالمین نے خیر و عافیت اور عزت بخشی, کیونکہ یہی وہ عزت ہے جو قرآن مجید کی آیت ہی آگے بتا رہی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو. لباس کا معنی ہوتا ہے سکون حاصل کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے لباس کا معنی سکون بتایا کہ میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کر لینا یہ سکون ہے. اور رمضان کی راتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو حلال قرار دیا ہے. اس لیے جو بھائی بہن اس غلط فہمی میں لگے رہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے, بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حلال راستہ اختیار کیا ہے, حلال راستہ ہم لوگوں کو بتایا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس حلال طریقے سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کر لیں, اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ حلال طریقے سے اس کام کو کر کے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کے حقدار بنیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سوال کا جواب کافی ہوگا, اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر صحیح سے عمل کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.